لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہر شاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین یعصوب الدین امام المتقین سید الوصیین اسد اللہ عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ جند اللہ عذر اللہ لسان اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب. والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر البيامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك درود والصبر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر وعزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول گدایان دربار بطول مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا جناب سیدہ کا ہونا مومنین ڈانڈو پور کی محبتیں برادر عزیز مولانا بہادر شاہ صاحب کا
خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. مجھے ماشاءاللہ یہ کھاٹے مارتا ہوا موالی جانے حیدر کرار کا مجمع موجود ہے میرے سامنے. یہ وہ مجمع ہے جسے دیکھ کر علامہ اقبال کو کہنا پڑا تھا کہ پڑی ہے شہر کو حیران قلندروں نے کیا گلی گلی نکل آئے علی علی کہنا. میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی اس آیت واقعی ہدایت کی علامت کا شرف حاصل کیا ہے اور سرنامہ کلام میں اسے موضوع گفتگو قرار دیا. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید قرآن حمید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دیکھیے مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس آیت کے ذیل میں مجھ سے بھی پہلے سینکڑوں بلکہ ہزاروں خطابہ کو سنا ہوگا مگر جو سب سے سن لیا وہ مجھ سے بھی سن لیں تو پھر علی کی نوکری کا فائدہ کیا ہے. لہذا اگر کچھ انسنی باتیں ہو تو بولیے گا ضرور تاکہ مجھے پتا چلے کہ نہ مردوں کے بیچ نہیں مردوں کے بیچ. اللہ میرے سارے ماشاءاللہ یہاں شیعہ سنی جتنے بھائی عزاداران سید الشہداء موجود ہیں. اللہ اپنے حبیب مدینے کے تاجدار احمد مختار رسول الثقلین نبی الحرمین نبی کونین رسولوں کے سردار شہنشاہ انبیاء سرور رسالت اللہ فخر موجودات حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے قل اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. کن لوگوں سے؟ مسلمانوں سے کہہ دیجئے, مولویوں سے کہہ دیجئے, مفتیوں سے کہہ دیجئے, محدثین سے کہہ دیجئے. میں نے کہا اللہ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا یہی تو بات ہے, میں ڈائریکٹ والوں کے چہروں پر تماچا مارنا چاہتا ہوں. میں مولویوں کو ان کی اوقات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ ہم تم سے ڈائریکٹ کلام کریں. قل میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا, ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے. آئیے میں آپ کو اس آیت کا ذرا شان نزول سمجھاتا ہوں, پہلے اس آیت کا بیک گراؤنڈ دکھاتا ہوں. یہ آیت نازل کب ہوئی؟ اللہ کے رسول کے پاس امیر مسلمانوں کا ایک گروہ آیا, دولت مند مسلمانوں کا ایک گروپ آیا. دیکھو میرے جو نوجوان موبائل دیکھ رہے ہیں نا, میری گزارش ہے میری طرف دیکھو. تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں. نہیں ڈسپلین وے میں گفتگو ہو تو مجلس پر ہی جائے. توجہ عزیزان گرامی, اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دولت مند امیر مسلمانوں کا ایک گروپ رسول اللہ کے پاس آیا اور اونٹوں پر لاد کر سونے چاندی ہیرے جواہرات قیمتی کپڑے ریشمی ملبوسات مال و انبار درہم و دینار سب لے کر آیا. اور چونکہ یہ ابتدائے اسلام کے مسلمان تھے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ وہابی نہیں صحابی تھے. توجہ, وہ ابتدائے دور اول کے مسلمان تو صحابہ ہوئے نا. تو آئے دولت مند مسلمان نبی کے پاس اونٹوں پر لاد کر ہیرے جواہرات سونے موتی مال و انبار لے کر آئے. اللہ کے رسول نے کہا یہ ساری چیزیں کس لیے لے کر آئے ہو, یہ کس لیے لے کر آئے ہو؟ تو آنے والے دولت مند امیر مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو حیوان کی طرح زندگی گزارتے تھے, ہمیں تو یہ تک پتا نہیں تھا کہ ہمارا حقیقی
حقیقی خدا کون ہے؟ ہم جہاں طاقت دیکھتے تھے وہی سر جھکا دیتے تھے، ہم نے پتھروں میں سختی دیکھی تو اسے سجدہ کر دیا، جب لوہے نے پتھر کو توڑا تو لوہے کو سجدہ کیا، جب آگ نے لوہے کو پگھلایا تو آگ کو سجدہ کر دیا، جب پانی نے آگ کو بجھایا تو پانی کو سجدہ کر دیا، جب ہوا نے پانی کو اڑایا تو ہوا کو سجدہ کر دیا۔ یا رسول اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا حقیقی خدا کون ہے۔ چاند کو چمکتے دیکھا تو اسے سجدہ کیا، سورج کو روشن دیکھا تو اس کو سجدہ کیا، دریاؤں میں روانی دیکھا تو اسے سجدہ کیا، موجوں میں طغیانی دیکھا تو اسے سجدہ کیا۔ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ سجدہ کرنا ہے تو سورج کو سجدہ مت کرو، اس خدا کو سجدہ کرو جس نے سورج کو روشنی دی ہے۔ اگر سجدہ کرنا ہے تو چاند کو سجدہ مت کرو، اس خدا کو سجدہ کرو جس نے چاند کو چاندنی دی ہے، جس نے پھولوں کو مہک دی ہے، جس نے تاروں کو چمک دی ہے، جس نے آسمانوں کو بلندی دی ہے، جس نے زمینوں کو سختی دی ہے، جس نے دریاؤں کو روانی دی ہے، جس نے زلیخا کو جوانی دی ہے، جس نے آدم کو علم دیا ہے، جس نے موسیٰ کو حکمت دی ہے، جس نے عیسیٰ کو ذوحت دیا ہے، جس نے موسیٰ کو جلال دیا، جس نے یوسف کو جمال دیا، جس نے محمد کو کمال دیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ خدا یکتا کی عبادت کرو، آپ نے ہم تک توحید پہنچایا، آپ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کا شعور عطا کیا، کلمہ عطا کیا۔ تو یا رسول اللہ، ہم تو حیوان کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، پھر انسان سے مسلمان بنایا، پھر مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، اور انہی صاحبان ایمان میں ایک کو سلمان بنایا۔ تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہمیں حیوان سے انسان بنانے میں، انسان سے مسلمان بنانے میں، مسلمان سے صاحب ایمان بنانے میں، صاحب ایمان سے سلمان بنانے میں، یا رسول اللہ، آپ کو کتنی محنتیں کرنی پڑی، آپ کو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، اور محنت کر کے مصیبتیں اٹھا اٹھا کر آپ نے ہم تک دین پہنچایا، آپ نے ہم تک توحید پہنچایا، آپ نے ہم تک رسالت پہنچائی، آپ نے ہم تک شریعت پہنچائی، آپ نے ہم تک قرآن پہنچایا، آپ نے ہمیں نماز دیا، آپ نے ہمیں شعور سجدہ دیا، آپ نے ہمیں روزہ دیا، آپ نے ہمیں حج دیا، آپ نے ہمیں کعبہ دیا، آپ نے ہمیں قبلہ دیا، آپ نے ہمیں ایمان دیا، آپ نے ہمیں قرآن دیا، آپ نے ہمیں اسلام دیا۔ تو یا رسول اللہ، یہ مکمل شریعت پہنچانے میں، ہمیں مسلمان بنانے میں، ہم تک دین اسلام پہنچانے میں آپ کو کتنی محنتیں کرنی پڑی، کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ یا رسول اللہ، جب آپ بچے تھے بچپنے میں، آپ باپ کے شفقت سے محروم ہو گئے، آپ یتیم ہو گئے، ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے، آپ جب جوان ہوئے تو آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، آپ کو جلا وطن کیا گیا، طائف میں آپ پر سنگباری کی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، آپ کا خون بہایا گیا، آپ سے جنگیں لڑی گئی، آپ کے چاہنے والوں کو ستایا گیا، آپ کے اہل بیت کو ستایا گیا، آپ کے اقربا کو ستایا گیا۔ تو یا رسول اللہ، آپ نے جو اتنی محنت کی ہے، اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، تو ہم آپ کو آپ کے محنتوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ ایک بات تو پتہ چل گئی مسلمانوں کہ اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی پتا تھا کہ اسلام ہمیں فری میں نہیں ملا۔ توجہ، اس زمانے کے مسلمان صحابہ کرام بھی جانتے تھے نا کہ اسلام مفت میں نہیں ملا، اسلام فری میں نہیں ملا، ہمیں جو اسلام ملا ہے ہمیں اس کی اجرت دینی پڑے گی۔ تو آنے والے کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم آپ کو اسلام کی اجرت دینا چاہتے ہیں، نمازوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں، روزوں کی اجرت دینا چاہتے ہیں، حج کی اجرت دینا چاہتے ہیں، قبلے کی اجرت دینا چاہتے ہیں، قرآن کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا نے کہا، کیا اجرت دو گے مجھے؟ تو آنے والے مسلمانوں نے کہا کہ ہم اونٹوں پر لاد کر زیورات، جواہرات، قیمتی کپڑے، ریشمی ملبوسات، سونے
چاندی اشرفیاں، یہ سونے کے سکے، یہ مال و انبار، یہ دولت ہم لائے ہیں تاکہ آپ کو اجرت دے سکیں۔ ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے جبریل کو سورہ شورا کی آیت دے کر بھیجا۔ جبریل نے آ کر نبی کو بعد درود و سلام فرمایا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں سے کہیے اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ ہمیں سونا نہ دے، چاندی نہ دے، ہیرے نہ دے، موتی نہ دے، کپڑے نہ دے، دولت نہ دے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر دینا چاہتے ہیں تو علی کی محبت دے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدر، بابا کو بلند نعرہ صلوات۔ کیا خیال ہے ڈانڈو پور والوں؟ جوانوں وہی ڈانڈو پور ہے نا جہاں میں 3 سال سے آ رہا ہوں۔ میرے بھائی خطیب انقلاب نعرہ لگا رہے ہیں، مجمع خاموش ہے۔ دیکھو مجھے وہ مجلس سمجھ ہی میں نہیں آتی جہاں علی کا نعرہ لگاتے ہوئے لوگ شرماتے ہو۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے مولا سلامت رکھے، مل کر حیدر۔ کبھی علی کا نعرہ لگانے میں شرمت محسوس کرنا، اس لیے کہ ڈانڈو پور والوں اپنے پیر کا نام شرما کر وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ رسول اللہ ہم آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے ان سے کہو کہ اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے دولت کا ڈھوس نہ دکھائے، ہمیں سونا چاندی نہ دکھائے، ہمیں ہیرا موتی نہ دکھائے، ہمیں دولت نہ دکھائے۔ یہ کیا ہمیں دولت دکھائیں گے؟ یہ تو بھکاری تھے، خدیجہ کے مال سے غنی بنے ہیں۔ یہ تو خود پتوں میں گزارا کرتے تھے، وہ تو خدیجہ کا مال پا کر مسلمان غنی بن گیا۔ عجیب بات ہے نا مسلمانوں کے ملا اپنی ہر اپنا جان کی عظمت بیان کرتے ہیں، بی بی خدیجہ کی عظمت بیان نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ فاطمہ کی ماں ہے، یہ علی کی ساس ہے، اور جب بی بی خدیجہ پر مولوی بولتا ہے تو بے حرمتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو طلاق شدہ تھی، جب رسول اللہ سے شادی ہوئی وہ طلاق شدہ تھی، وہ کنواری نہیں تھی۔ میں نے کہا مولوی یہ بحث کرنا بند کر کہ جب خدیجہ کی محمد سے شادی ہوئی تو خدیجہ کنواری تھی یا نہیں؟ کمال تو یہ ہے کہ تمام 11 بیویوں میں خدیجہ وہ اکلوتی ام المومنین ہے جسے محمد کنوارے ملے ہیں۔ لبیک یا حسین، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ خدیجہ وہ واحد اکلوتی ام المومنین ہے، زندہ باد زندہ باد، جس کو محمد کنوارے ملے۔ تم ہمیں کیا دولت دکھاؤ گے؟ میرے حبیب ان سے کہیے اگر یہ اجرت دینا چاہتے ہیں تو ہمیں دولت نہ دیں، ہمیں انبار نہ دیں، ہمیں ان کا مال نہیں چاہیے۔ ان سے کہیے یہ دینا چاہتے ہیں تو إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي
بالقربہ ہمیں علی کی محبت دے دے، فاطمہ کی وفاداری دے دے، حسن و حسین کی محبت دے دے بالقربہ۔ ان سے کہیے کہ ہمیں ہمارے خاص رشتہ داروں کی محبت دے دے۔ جو لوگ خاموش ہیں مجھے پتا ہے وجہ کیا ہے۔ تم نے اب تک جس مولوی سے بھی اس آیہ مودت کا ترجمہ سنا ہوگا، اس مولوی نے ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا میرے نبی ان سے کہو کہ یہ ہمارے رشتہ داروں کی محبت دے دیں۔ قربا یعنی رشتہ دار۔ تم بھی سوچتے ہوگے نا شبیر وارسی عجوبہ مولوی ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں رشتہ دار نہیں، خاص رشتہ دار۔ اس لیے کہ آیت میں اگر صرف قربا ہوتا تو ترجمہ رشتہ دار ہوتا۔ پوچھو خطیب انقلاب سے، اللہ نے الف لام لگا دیا، قربا نہیں القربا فی القربا۔ تو عربی میں بھائی قاعدہ ہے، اگر میں بیٹھے بیٹھے کہوں کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، پر میں کہوں الکتاب تو کوئی خاص کتاب ہوگی۔ تو عربی میں جہاں ال آ جاتا ہے وہاں عام لوگ نہیں خاص لوگ مراد ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا فی القربہ، ان سے کہو کہ یہ ہمارے خاص رشتہ داروں کی محبت دے دے۔ اب ہو سکتا ہے ڈانڈو پور والے مجھ سے پوچھے مولانا خاص رشتہ دار تو کیا کوئی عام رشتہ دار بھی ہوتا ہے؟ ہاں میری جان، رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے۔ There are two types of relationship. One is general relationship and second is special relationship. رشتہ داری دو طرح کی ہے، ایک ہے عام رشتہ داری، ایک ہے خاص رشتہ داری۔ سننا نیا نکتہ ہوگا، فرق کیا ہے؟ عام رشتہ داری وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، اور خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے۔ عام رشتہ داری کیا ہے؟ جیسے دوستی کا رشتہ، ہم چوز کرتے ہیں، ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمارا فرینڈ کون ہوگا، ہمارا دوست کون ہوگا، ہماری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لیں، کالے سے کرے، گورے سے کرے، اچھے سے کرے، بوڑھے سے کرے، جاہل سے کرے، عالم سے کرے، ڈاکٹر سے کرے، مریض سے کرے، وکیل سے کرے، ملزم سے کرے، ہماری مرضی جسے چاہے دوست بنائے۔ ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا۔ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا کیریکٹر چیک کرنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسا کردار ہوگا۔ تو ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا۔ دوسرا رشتہ عام رشتہ کیا ہے؟ سارے جوانوں میری طرف ہے تو یہ بڑا نازک رشتہ ہو سکتا ہے آج رات تمہارے گھروں میں لڑائیاں بھی ہو جائیں، مگر میں بولوں گا تو حق۔ دوسرا رشتہ عام رشتہ کیا ہے بتائے؟ بیوی کا رشتہ۔ ہم طے کرتے ہیں ہماری وائف کون ہوگی، ہماری مرضی جس سے چاہے شادی کریں، خوبصورت سے کرے، بدصورت سے کرے، اچھی سے کرے، بوڑھی سے کرے، لمبی سے کرے، ناٹی سے کرے، غریب سے کرے، امیر سے کرے۔ ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی۔ ایک جگہ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا میں نے تو سنا ہے رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ میں نے کہا اگر رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں تو طلاقیں زمینوں پر کیوں ہوتی ہیں؟ ڈانڈو پور کے جوانوں، رشتے آسمانوں میں نہیں بنے، صرف ایک رشتہ آسمان میں بنا۔ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی تھی تو دلہن خدا کے گھر۔ سب مل کر محمد اور آل محمد ایک رشتہ آسمان میں بنا تو ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی۔ دیکھو جو لوگ مسکرا رہے ہیں اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہیں
اور جو نہیں مسکرا رہے کبھی کسی نہ کسی کی شادی میں گئے تو ہوگے، انصاف سے بتاؤ جب قاضی آتا ہے تو دلہن سے ہی پوچھتا ہے نا قبول ہے کہ نہیں؟ کبھی تم نے کوئی ایسی شادی دیکھی کہ دلہن کی اماں سے پوچھا ہو داماد قبول ہے کہ نہیں؟ دلہن کے ابا سے پوچھا ہو بہو قبول ہے کہ نہیں؟ بھائی میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی؟ شریعت میں ایک بالغ مرد اور عورت کی رضا ضروری ہے نکاح کے لیے، تو ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر یا ہماری لائف پارٹنر کون ہوگی، تو یہ ہے عام رشتہ۔ تیسرا رشتہ جو ہم طے کرتے ہیں کون سا رشتہ؟ سسر کا رشتہ، فادر ان لو۔ ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسور کون ہوگا، ہماری مرضی، جسے چاہے سسور بنا لے، غریب کو بنا لے، امیر کو بنا لے، بھکاری کو بنا لے، مالدار کو بنا لے، محتاج کو بنا لے، غنی کو بنا لے، کنجوس کو بنا لے، سخی کو بنا لے۔ ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسور کون ہوگا۔ چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، مدر ان لو۔ ہم طے کرتے ہیں کہ ہماری ساس کون ہوگی، موٹی ہوگی، چھوٹی ہوگی، ہماری مرضی، جسے چاہے ساس بنا لے، آخری آدمی تک۔ تو یہ ہے عام رشتہ داری۔ ہم طے کرتے ہیں خاص رشتہ داری، وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ۔ بڑا سے بڑا مولوی ہو، اگر بیوی پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اولاد ملا نہیں اللہ بنا۔ دوسرا رشتہ خاص رشتہ جو اللہ بناتا ہے وہ ہے بھائی کا رشتہ۔ ہم طے نہیں کرتے کہ ہمارا بھائی کون ہوگا، جسے اللہ بھائی بنا کر بھیج دے، تھوڑا ہو یا کالا، لمبا ہو یا ناٹا، قبول کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ بناتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی۔ میرا نبی جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع چھلک رہا ہے، مسلمانوں کا مجمع چھلک رہا ہے، اللہ کا حکم آیا، اے میرے حبیب مسلمانوں کے درمیان آپس میں بھائی چارہ قائم کرو، برادرہوڈ قائم کرو، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بنا لو۔ میرے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا پروردگار یہ بھی تو بتا دے کسے کس کا بھائی بناؤں۔ اللہ نے کہا میرے نبی جو جس کے جیسا ہو، جو جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا چہرہ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا لہجہ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا کردار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کی سیرت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا علم جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا تقویٰ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا شجرہ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا خاندان جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا حسب نسب جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا خون جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کے باپ دادا جس کے جیسے ہو اسے اس کا بھائی بناؤ۔ تو نبی نے کیا کیا؟ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، میثم کو قمر کا بھائی بنایا، قمر کو میثم کا بھائی بنایا، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا۔ مسجد کے کونے پر بیٹھ کر ولایت کے شہنشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ نبیوں کے سردار کی نگاہ ولیوں کے سردار تک پڑی، میرا نبی مجمع کو چیرتا ہوا آیا، علی کے شانوں کو پکڑ کر نبی نے علی کو اٹھایا، اٹھا کر کہا میرے بھائی تو رو کیوں رہا ہے؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ رو نہیں تو کیا کروں، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، آپ نے سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، میثم کو قمر کا بھائی بنایا، قمر کو میثم کا بھائی بنایا، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا۔ یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ نبی نے علی کے شانوں کو پکڑا، پیشانی کا بوسہ لیا، گلا سے لگایا اور لگا کر مجمع کو دکھایا اور دکھا کر کہا یا علی میں کیا کروں اگر اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا۔
واہ 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 جیو مہارت کا اللہ جانے یہ مائک لگایا ہے جھنجھنا لگا دیا اتنا تو در خیبر بھی نہیں ہلا تھا جتنا تیرا مائک ہل رہا ہے عزیزان گرامی نبی نے کہا یا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے یا علی یو انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی تو آخرت میں بھی میرا بھائی اب وہ مولوی ہی کیا جو آسانی سے فضیلت علی ہضم کرتا ہے مولویوں کا ڈائجسٹو سسٹم ذکر علی سے ہی تو خراب ہو جاتا ہے کہنے لگا اگر ایسی بات تھی تو اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا میں نے کہا مولویوں ابھی یزیدی کارخانے میں کوئی ایسا سوال ہی نہیں بنا جس کا جواب حسینی نہ دے سکے ڈانڈو پور الہ آباد سے تاریخی جواب دے رہا ہوں مل کر مولا کی فضیلت پر بولنا آخر وجہ کیا ہے ڈانڈو پور والوں اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا وجہ یہ ہے جوانوں کہ اگر اللہ علی کو نبی کا سگا بھائی بنا دیتا تو داماد رسول کون ہو ارے واہ 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 حیدر حیدر مل کے حیدر پیو نعرہ حیدر اگر بھائی اس میں دو چار ٹیپ اور لگا بھائی رومال باندھو رومال باندھو باندھو رومال باندھو پیو جلدی باندھو ارے کب سے باندھو 20 سے باندھنا چاہیے 20 سے بچوں کو سب مل کر حیدر کیا ارادے کیا ہیں پڑھوں یا چھوڑوں ڈانڈو پور والوں پڑھوں یا چھوڑوں تو تھک کیوں رہے ہو کیوں تھک رہے ہو یا نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ حیدر توجہ عزیزان گرامی اگر اللہ علی کو نبی کا سگا بھائی بنا دیتا تو داماد رسول کون ہوتا نسل مصطفیٰ کس سے چلتی یہ تو شان ہے علی کی کہ اس کائنات میں جو علی کے بچے ہیں وہ نبی کے بچے ہیں تو اللہ ہم سے ان کی محبت مانگ رہا ہے تو پتہ کیا چلا مسلمانوں تم جو سجدے کرتے ہو نا ارے کرتے ہو تبھی تو پیشانی خالی ہو جاتی ہے بتاؤ ہم بھی تو 20 25 30 سالوں سے سجدے کر رہے ہیں آج تک شبیر وارسی کی پیشانی کالی نہیں ہوئی 3 سال سے آ رہا ہوں ڈانڈو پور میری پیشانی آج تک کالی نہیں ہوئی اور یہ 1 مہینے کے رمضان میں پوری پیشانی کالی کر لیتا ہے پوچھو کہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا یا چٹائی توڑنے گیا تھا یہ جو دنیا کو دکھانے کے لیے تو سجدے کر رہا ہے خود کو نمازی کہلوا رہا ہے تو یہ نماز فری میں نہیں ملا اس نماز کی اجرت دینی پڑے گی قیامت کے دن اللہ اجرت مانگے گا اجرت کیا ہے اجرت ہے علی کی محبت جو روزے رکھتے ہو ان روزوں کی اجرت ہے علی کی محبت
حج کی اجرت ہے علی کی محبت. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. اور آسان کروں, قرآن پڑھتے ہو نا بھائی, پڑھتے ہو کہ نہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ علی والے قرآن نہ پڑھیں. پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھو تاکہ خود میں بھی تبدیلی آئے, سوسائٹی میں بھی تبدیلی آئے. ہمارے گھروں میں قرآن تاکوں پر سجا رہتا ہے. آپ کو معلوم ہے, جا کر حدیث پڑھو, جن گھروں میں قرآن تاکوں پر سجا رہتا ہے اور گھر والے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو قرآن خود صاحب خانہ پر لعنت کرتا ہے. لہذا پڑھو. ہمارے گھروں میں قرآن کب نکالا جاتا ہے؟ وہ بڑھیا مر نہیں رہی ہے, نکال کر سورہ یاسین پڑھو. قرآن کسی کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہے, مری ہوئی انسانیت کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے آیا ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنا ثواب ہے. کیا کہا نبی نے؟ قرآن کا پڑھنا ثواب. اب ایک صاحب پڑھے, اب نام مت پوچھنا کون صاحب, ہاں کچھ خود بھی محنت کرو. سارے بوال ہم اپنے اوپر بول دیں, تاریخ میں سب کے نام لکھیں. یا رسول اللہ, جو پڑھنا نہیں جانتا ہو, تو یہ کیا بات ہوئی؟ جو پڑھنا کیوں نہیں پڑھنا, جان پڑھنا. یہ سوال پوچھنا بتا رہا ہے کہ کچھ بات ضرور ہے. اور ایسے ہی لوگوں نے اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے بعد میں نبی کو ہی ان پڑھ کہہ دیا. توجہ عزیزان گرامی. اچھا ایک جملہ میں کہوں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, ایک سیکنڈ کے لیے اگر یہ مان لو کہ ہمارا نبی ان پڑھ تھا تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے نبی کی سنت, میرے نبی کی سیرت تمہارے لیے رول ماڈل ہے. یعنی مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنت پر چلے. تو مسلمانوں نعوذ باللہ, اگر نبی ان پڑھ تھے تو ان پڑھ رہنا سنت ہوا کہ نہیں؟ تو پھر پڑھتے کیوں ہو, پڑھاتے کیوں ہو؟ ان پڑھ پیدا ہو, ان پڑھ بن جاؤ. وہ جو قرآن پڑھ کر سنا رہا ہو وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا. وہ تو وہ رسول ہے جو کہتا ہے نا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. توجہ, علی بابا, علی اس کا دروازہ ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, جو پڑھنا نہ جانتا ہو وہ ثواب کیسے کمائے؟ میرے نبی نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو سن لے. قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. پھر ایک صاحب بڑھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ, جو بہرا ہو. اچھا یہ سوال صحیح ہے جوانوں, بہرے تو ہیں, بے شمار بہرے ہیں. علی کے ذکر کا چرچا بہت ہے, مسلمان بھی مگر بہرا بہت ہے. ہاں مگر جب ہوتی ہے حوروں کی باتیں, یہی بہرا ہے جو سننا بہت ہے. بھئی بڑی تعجب کی بات ہے نا مسلمانوں. تڑپ رہا ہے جنت کے لیے مولوی, پوچھو کیا ہے جنت میں تو کہے گا 70 حور ہے. عجیب تماشا ہے جادو پور والوں, دنیا میں جن منحوسوں کو خوبصورت بیوی نہیں مل سکی اس کو جنت میں 70 حور چاہیے. اور وہ بھی اہل بیت کو چھوڑ کر, علی کو چھوڑ کر. کہ یا رسول اللہ, جو بہرا ہو وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے کہا قرآن کھول کر دیکھ لے. قرآن دیکھنے کا بھی ثواب ہے. سننا ایک بہت بہترین نتیجہ پیش کر رہا ہوں. اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ اسلام کی اجرت یاد ہے نا دماغوں میں. اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ بغیر اجرت دے یہ قیامت میں پہنچیں گے ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا بھائی جو فری میں پڑھے جا رہے ہیں؟ اب بغیر اجرت دیے قیامت کے دن پہنچیں گے, کیا ہوگا؟ سننا, قرآن وہ کتاب جس کا پڑھنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب, دیکھنا بھی ثواب. اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بھی ثواب کمانے کا شوق پیدا ہوا. میں عثمانیہ بک ڈپو میں پہنچا,
قرآن ہدیہ کرنے، مگر بڑی بھیڑ تھی، میں چپکے سے دکان میں داخل ہوا، قرآن کو اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر میں لے کر آ گیا اور لا کر خوب قرآن پڑھنے لگا، لوگوں کو پڑھوا کر سننے لگا، قرآن کی آیتیں کھول کر دیکھنے لگا۔ انصاف سے بتانا جوانوں، کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کیا نہیں مولانا آپ کو ثواب نہیں ملے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا بھائی؟ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، یہ ثواب مجھے کیوں نہیں ملے گا؟ تو کہنے لگے مولانا وجہ یہ ہے کہ آپ نے دکان جا کر قرآن کی اجرت ادا نہیں کی، آپ قرآن چرا کر لائے ہو، تو آپ چاہے جتنا پڑھو، دیکھو سنو، قیامت کے دن آپ کا شمار قاریوں میں نہیں چوروں میں ہوگا۔ جا کر مولوی کو بتا کہ سجدوں کی اجرت علی کی محبت ہے، بغیر علی کی ولایت کے قیامت میں پہنچے گا تو تیرا شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ آج بھی وقت ہے علی سے محبت کر، چوروں کی کیٹیگری سے نکل، اجرت ادا کر، اور قسم خدا کی 1400 سالوں میں اگر مسلمانوں نے اجرت چوری نہیں کی ہوتی نا تو آج اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا ہو رہا ہے۔ اگر تم لوگوں نے علی کو اپنا امام مانا ہوتا تو آج در بدر کی ٹھوکر نہیں کھاتے۔ 1400 برس بعد بھی ثابت ہو رہا ہے۔ ارے تم نے دیکھا مسلمانوں، 2 سالوں سے اسرائیل فلسطین پر بمباری کر رہا تھا، میزائل مار رہا تھا، 2 سالوں سے حملے کر رہا تھا، تو جن لوگوں نے بھی جمل، لندن اور کلن کو امام مانا وہ تماشے دیکھ رہے تھے، جنہوں نے علی کو امام مانا اس نے بے شک لبیک یا حسین۔ تم نے دیکھا 2 سالوں سے حملے ہو رہے تھے، سارا عرب تماشا، سارے ملا تماشا دیکھ رہے تھے، میدان میں کوئی گیا تو علی والے گئے، میدان میں اور کوئی نظر نہیں آیا۔ وجہ ہے ڈانڈو پور والوں، میدان میں وہی دکھتا ہے جن کا امام میدان میں دکھا ہو۔ 1400 سال پہلے میرے مولا علی نے یہ فرما دیا تھا کہ کبھی کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا کہ ساری باطل شیطانی طاقتیں مل کر اکیلے کس کے خلاف کھڑی ہے۔ تو آج ہم نے دیکھ لیا، امریکہ ایک طرف، اسرائیل ایک طرف، انگلینڈ ایک طرف، برطانیہ ایک طرف، جرمنی ایک طرف، سعودیہ ایک طرف، مصر ایک طرف، اکیلا ایران ایک طرف، اکیلا ایران ایک طرف۔ ارے تمہیں کچھ کربلا یاد آئی کہ نہیں آئی؟ کربلا کا منظر یاد آیا کہ نہیں؟ اور مولا ایک طرف، شمر ایک طرف، علی ایک طرف۔ ٹھہرو مل کر نعرہ لگانا، تمہیں کربلا یاد آئی کہ نہیں؟ اور مولا ایک طرف، علی ایک طرف، شنان ایک طرف، شمر ایک طرف، عمر سعد ایک طرف، تنہا حسین اکیلا ایک طرف۔ آج دنیا نے دیکھا کہ سارے عمر سعد کی اولادیں ایک طرف، علی کا بیٹا
علی مولا علی مولا پانی کا علی مولا 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 مل کے مولا سلامت رکھے اب مل کر دیو مولا ہی نارا سارے حلالی حیداری واہ 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 دنیا نے دنیا نے وہ منظر پھر دیکھا پسرے سعد کی اولادیں ایک طرف یزید کا لشکر ایک طرف حسین کے گھر کا شہزادہ کون ہے خامنہ تمہارے مولا سجاد امام زین العابدین کے بیٹے حسین اصغر کی اولاد میں سے ہے عابدی سیاد خاندان حسین کا شہزادہ ہے خاندان تم نے دیکھا بس سمیٹ دی میں نے کچھ جنگ ہوئی صرف 12 دن کی اچھا 2 سالوں سے جو فلسطین میں حملے ہو رہے تھے مر کون رہا تھا جتنے بچے بوڑھے عورتیں جتنی مری بلکہ یہ میں کہوں کہ شہید ہوں ان میں سے ایک بھی شیعہ نہیں تھا 2 سالوں میں فلسطین میں جتنے مسلمان مرے دبلا سب کے سب سنی سب کے سب سنی سب کے سب سنی مگر ان سنیوں کو بچانے کے لیے کوئی کھڑا ہوا تو سب کے سب شیعہ سب کے واہ 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 سب کے سب شیعہ اور جنگ بھی ہوئی تو 12 دن نہیں پہنچے آج بھی دنیا والوں کو پتا چلنا چاہیے 12 کے ساتھ کون ہے اور 12 دنوں میں ایران نے 567 میزائل مارا 567 میں صرف 57 میزائل جا کر اسرائیل پر گرا باقی تقریباً 500 میزائلوں کو سعودیہ نے روکا جارڈن نے روکا مصر نے روکا قطر نے روکا دبئی نے روکا یو اے ای نے روکا انگلینڈ نے روکا امریکہ نے روکا برطانیہ نے روکا جرمنی نے روکا اسپین نے روکا فرانس نے روکا اس کے بعد بھی جا کر 57 میزائل اسرائیل پر گرا یہ 57 میزائل نہیں تھا 57 ملکوں کے چہروں پر اور تمہیں پتا ہے جو 57 میزائل جا کر گرے اس میں سے کوئی میزائل خرم شہر تھا کوئی سکیل تھا کوئی اور میزائل تھا مگر 57 میں رہبر نے خیبر میزائل ایک مارا خیبر میزائل ایک مارا اور جب خیبر میزائل گرا تو بلڈنگ میں دراڑ پڑ گئی 2 حصوں میں بلڈنگ تقسیم ہو گیا تو یہودی کہنے لگے اللہ جانے یہ خیبر میزائل ہے یا خامنائی کے ہاتھوں میں علی یزیدیات لبیک یا حسین نعرہ حیدر بر محمد اور آل محمد صلوات جب خیبر گرا ہے تو 400 ریڈیس 400 میٹر تک پورا علاقہ تباہ ہو گیا اسرائیل کا جو سب سے بڑا ریسرچ سینٹر تھا جس میں وہ بڑے بڑے میزائل ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کرتا تھا ایران کے ایک خیبر نے اڑا دیا 25 سالوں تک تقریباً اسرائیل کو پیچھے پھینک دیا
جس بلڈنگ پر جس عمارت پر گرا ہے خیبر 2 حصوں میں ٹکڑے ہوا جیسے بلڈنگ نہیں خیبر 2 مرحب 2 ٹکڑے ہو رہا ہو. لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا یہ میزائل ہے یا علی نے اپنے پوتے کے ہاتھ میں ذوالفقار دے دی ہے. بس عزیزان گرامی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو امریکہ نے اسرائیل نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جنگ کا نتیجہ اتنا خطرناک ہوگا. مگر انہیں پتا نہیں کہ جب ہم لوگوں سے جنگ لڑی جاتی ہے تو جنگ شروع دشمن کرتا ہے ختم ہم کرتے ہیں. ٹرمپ نے اسٹارٹنگ میں ایک جملہ کہا تھا ہمارے رہبر کو. کیا کہا تھا؟ انکنڈیشنل سرنڈر. یاد ہے نا یہ ٹرمپ کا جملہ اس عیاش کا. کہنے لگا رہبر کو انکنڈیشنل سرنڈر. رہبر نے ایک جملہ بولا ٹرمپ کو. رہبر نے کہا احمق احمق تو نے ہماری تاریخ نہیں پڑھی. اگر تاریخ پڑھی ہوتی تو اس طرح بچکانہ اسٹیٹمنٹ سنا دیتا. تو نے ہسٹری آف کربلا پڑھ ہمیں سمجھنے کے لیے. ہم حسینی ہیں. ہماری ڈکشنری میں انکنڈیشنل سرنڈر نام کا کوئی ورڈ نہیں ہے. ہم حسینی جب جنگ کے میدان میں آ جاتے ہیں تو یا مرتے ہیں یا ہم سرنڈر نہیں بس سمیٹ دی میں نے. اور یہ جملہ فقط رہبر کا جملہ نہیں. کربلا میں 18 سال کے شہزادے نے اپنے بوڑھے بابا سے یہ جملہ کہا تھا. بابا جب ہم حق پر ہیں تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر آ جائیں یا موت ہم پر آ جائے. عزادارو ابھی اس شبیہ پیغمبر کا تابوت اٹھے گا. میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں. مولا تمہیں وہ دن نہ دکھائے جو فاطمہ صغرا نے دیکھا. عزادارو حسین کے پاس ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا مولا میں نے بہت دور دور تک آپ کے سخاوت کے چرچے سنے. میں نے سنا کہ آپ نے ایک راہب جو بے اولاد تھا آپ نے اللہ سے دعا کی اور اس کو 7 بیٹے عطا کیے. مولا میں بھی بے اولاد ہوں. میرے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی 4 سا بیٹا عطا کرے. فرزند مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. اللہ سے دعا کی اے یوسف کو اے یعقوب کو یوسف دینے والے اس مسلمان اس شخص کو ایک بیٹا عطا فرما. مولا نے دعا کر دی. دعا تمام ہو گئی مگر وہ شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھا. مولا نے کہا بھائی میں نے دعا کر دی جاتا کیوں نہیں؟ وہ شخص کہنے لگا مولا اس لیے کہ دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی. مولا نے کہا تیری دعا چاہے؟ کہا مولا مجھے بیٹا تو چاہیے مگر بیٹا عورت اکبر جیسا ہو. عزادارو یہ سننا تھا. ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. ارے وہ مولا کے قدموں میں گر گیا. دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہنے لگا مولا جب مجھ سے کوئی خطا ہو گئی آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ حسین نے کہا بھائی ایک سوال کا جواب دے مجھے. اگر اللہ تجھے اکبر جیسا بیٹا عطا کر دے اور اس کے پیروں میں کانٹا چبھ جائے تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ کہا مولا اگر بیٹا اکبر جیسا ہو تو میں اپنے ہاتھوں میں کانٹے برداشت کر سکتا ہوں. اکبر جیسے بیٹے کے قدموں میں لائی. ارے حسین نے کہا بھائی پھر اکبر کی تمنا مت کر. ارے عصر عاشور ہوگا. ارے کربلا کا میدان ہوگا. ارے میرا اکبر ایلیا اجرکم من اللہ. اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزادارو جب صبح عاشور آئی
الہ حسین نے مقتل میں سب سے پہلے اکبر کو بھیجا. حسین کے اصحاب نے ہاتھ جوڑ لیے، مولا ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ ہم تو زندہ رہے، اکبر کی جوانی مٹ جائے. اجرکم من اللہ. اصحاب کے اصرار پر حسین نے اکبر کو روکا، مگر ہاں جب وقت بڑھتا گیا حسین ایک پر ایک لاشیں لانے لگے. کبھی حر کا لاشا، کبھی حر کے بیٹے کا لاشا، کبھی بچپن کے دوست کا لاشا، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی مسلم ابن اوسیلہ کا لاشا، کبھی وہب قلبی کا لاشا. عزادارو اب حسین کے لشکر میں صرف 2 علی بچ گئے، ایک 18 سال کا علی، ایک 6 مہینے. اکبر حسین کے پاس آئے. بابا اب تو لشکر میں کوئی نہیں بچا، بابا مجھے مقتل جانے کی اجازت دے دیجئے بابا. ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال تم میرے نانا کی تصویر ہو، میں ایک بار نانا کا غم سہ چکا ہوں، دوبارہ نہیں سہ سکتا. جب اکبر نے ضد کی نا تو حسین نے کہا اکبر تم بیٹے تو میرے ہو مگر تجھے پالا زینب نے ہے. اکبر اگر میدان جانا چاہتے ہو تو پہلے اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لے کر آؤ. سنو گے عزادارو، اکبر نے فقرہ سنا. ایک مرتبہ پھوپھی کے خیمے میں آئے، آ کر کہنے لگے پھوپھی اماں بابا کے لشکر میں کوئی نہیں بچا، پھوپھی اماں میں مقتل میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہوں. بابا کہتے ہیں کہ پہلے آپ سے اجازت لوں. آپ نے اجازت دے دیا تو بابا بھی اجازت دے دیں گے. زینب نے اکبر کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا اکبر اسی دن کے لیے پالا تھا کہ مرنے کی اجازت دے دو. حضرکم من اللہ. رو لو اس لیے کہ اب چند دن بچے ہیں. سال بھر جس مہینے کا انتظار کر رہے تھے نا اب وہ ختم ہونے والا ہے. ارے بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ ہم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخرت. حسین کا بیٹا ہے اکبر. ایک مرتبہ پھوپھی کے زانووں پر اپنا سر رکھ دیا. پھوپھی بھتیجے کے سر کو سہلانے لگی. ایک مرتبہ اکبر نے پوچھا پھوپھی اماں میدان جانے کی اجازت نہیں دیتی؟ ٹھیک ہے پھوپھی اماں مجھے ایک سوال کا جواب تو دے دیجئے. شہزادی کہتی ہے اکبر کیسا سوال؟ کہ پھوپھی اماں اتنا بتا دیجئے میری ماں ام لیلا زیادہ افضل ہے یا میرے بابا کی ماں سیدہ زہرا زیادہ افضل ہے؟ زینب نے کہا اکبر کیسا سوال کیا؟ ارے وہ سیدۃ النساء ہے جس کی تعظیم کو نانا رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے. اکبر نے کہا پھوپھی اماں تو پھر انصاف کرو، ارے لیلا کا بیٹا زندہ رہے، فاطمہ کا بیٹا نرغہ آدم ہے. اجرکم من اللہ. شہزادی نے ایک مرتبہ اکبر کو دیکھا کہ اکبر بہت بڑے ہو گئے ہو، ایسا سوال کرنے لگے ہو. میرے لال جانا چاہتے ہو جاؤ، تمہاری پھوپھی نے تم کو اجازت دیا مگر ایک مرتبہ اپنی ماں لیلا سے بھی اجازت لے لو. ارے اکبر خیمے سے نکلے، ماں کے پاس گئے، ماں سے بھی اجازت لی، بابا کے پاس آئے، بابا پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی، بابا میری ماں نے بھی اجازت دے دی. ہاں سنو ذرا، اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے. حسین نے اکبر کو گلے سے لگایا، گھوڑے پر سوار کیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا علی کا امامہ پہنایا. عزادارو اکبر کو رخصت کیا. اکبر گھوڑے میں بیٹھ کر کچھ دور آگے بڑھے ہی تھے، ایک مرتبہ جو مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ارے ضعیف باپ پیچھے پیچھے. اکبر نے آواز دی بابا پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو بابا؟ بابا اکبر میدان نہیں جا سکے گا. حسین نے کہا اکبر جانا چاہتے ہو جاؤ اکبر.
سنو گدارو، حمید کہتا ہے اکبر ایک مرتبہ پھر اکبر گھوڑے میں آگے بڑھے، پھر مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف باپ پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اکبر گھوڑے سے گرے، گھوڑے سے اترے، بابا کے پاس آئے، بابا اگر پیچھے پیچھے آتے گئے بابا اکبر میدان نہیں جا سکے گا بابا۔ حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا اکبر تم میرا درد نہیں سمجھ سکو گے، اس لیے کہ تمہارے سینے میں ایک صحیح باپ کا دل نہیں ہے، تیرا کوئی اکبر کیسا بیٹا۔ ہاں ٹھیک ہے اکبر، جانا چاہتے ہو جاؤ، اب میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گا۔ عزادارو، حسین نے اکبر کو رخصت کیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے اکبر کی جنگ کا ایک اچھوٹا انداز تھا، اکبر بھیڑ میں داخل ہوتے تھے، کچھ لوگوں کو چن چن کر مارتے تھے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ اکبر سب سے پہلے یزید کے بڑے بڑے پہلوانوں کو تلاش کرتے ہیں اور پہلوانوں کو مارتے ہیں۔ حمید کہتا میں سوچ رہا تھا اکبر ایسا کیوں کر رہے ہیں، تب میرے سمجھ میں بات آئی، اکبر جانتے تھے اب ان میں سے جو بچے گا وہ میرے بوڑھے بابا سے لڑے گا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو، حسین زمین پر کھڑے ہو گئے، سنو گے؟ لیلا خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئی، حسین کا چہرہ دیکھنے لگی، ماں ہے نا، جب تک حسین کا چہرہ، حسین کے چہرے پر جب تک مسکراہٹ رہی، ارے لیلا نے شکر کا سجدہ کیا۔ ایک وقت آیا حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، لیلا نے کہا خدا میرے اکبر کی خیر ہو۔ حسین نے آواز دی، لیلا تیرے لال کے مقابلے پر بہت بڑا شقی پہلوان آیا ہے، خدا سے اکبر کی فتح کی دعا کر۔ ارے ماں نے مسلح بچھایا، دو ہاتھوں کو اٹھایا، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، اے ہاجرہ کو اسماعیل سے ملانے والے، مجھے میرے اکبر سے ملا دو۔ عزادارو، اکبر فتح کر کے واپس آئے، بابا سے پوچھا بابا کیسی جنگ کی بابا؟ حسین نے کہا اکبر تو نے تو اپنے دادا کی یاد دلا دی، تو نے تو حیدر کرار کی یاد دلا دی۔ اکبر نے کہا بابا اگر مجھے تھوڑا پانی مل جاتا تو آپ کا لال اس فوج کے لیے اکیلے کافی ہے۔ حسین نے کہا اکبر پانی تو نہیں ہے، میری زبان چوس لے۔ ارے حسین نے اپنی زبان دہنے اکبر میں ڈالی، اکبر نے منہ ہٹایا۔ حسین نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ کی زبان پر ارے کانٹے پڑے ہیں۔ جن آنکھوں میں آنسو نہیں ہے نا وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے۔ اللہ جن لوگوں سے ناراض ہوتا ہے ان کے آنکھوں میں حسین کے غم کے آنسو نہیں دیتا۔ اے اللہ تجھے علی اکبر کا واسطہ ان عزاداروں کے آنکھوں میں دو آنسو دے دے تاکہ تیرے رسول کی بیٹی ہم سے راضی ہو کر لوٹے۔ حجرکم من اللہ۔ عزادارو، حسین نے اکبر کو رخصت کیا، ایک مرتبہ اکبر نے حملہ کیا، اگر میمنہ میسرے سے ٹکرایا، لشکر سے ٹکرایا۔ ایک مرتبہ پیسرے سعد نے کہا ارے یہ علی کا پوتا ہے، اس پر چھپ کر حملہ ہو۔ ارے حسین ابن نمیر نے چھپ کر ایک نیزہ مارا، عزادارو نیزہ سینے پر لگا، اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی بابا میرے بابا۔ ٹھہرو میرے بھائی، 2 منٹ ٹھہر جاؤ میرے بھائی، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، تجھے بڑی آواز کا۔ عزادارو
سنو گے حسین نے اکبر کی آواز سنی، ایک مرتبہ دوڑے، زمین پر گرے، پھر اٹھے، پھر دوڑے، پھر زمین پر اٹھے۔ ارے حمید کہتا ہے جب حسین اکبر کے پاس پہنچ نہیں پائے تو جس طرح ایک بچہ گٹھلیوں چلتا ہے، ارے زہرا کا لال گٹھلیوں چل کر اکبر میرے بھائی سارے مسائل چھوڑ دیے۔ حسین اکبر کے پاس آئے، اکبر کا سر اپنے زانو پر رکھا۔ اکبر کوئی خواہش ہے کہ بابا ظالم نے سینے پہ نیزہ مارا ہے، بابا نیزے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بابا اگر یہ پھل نکل جائے سینے سے اکبر کو تھوڑا آرام مل جائے گا، بابا۔ عزادارو، حسین نے ایک مرتبہ نیزے کے پھل کو پکڑا، چاہ کے اٹھائے، ارے جوان کا سینہ زمین سے بلند ہو گیا۔ چلو بس 2 منٹ ٹھہر جاؤ۔ حسین نے دوسری مرتبہ کوشش کی، اکبر کا سینہ پھر بلند ہو گیا۔ عزادارو، اب حسین نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ سینوں کو الٹا، ارے گھٹنے زمین پر ٹکائے، بایاں ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، دائیں ہاتھ سے نیزہ پکڑا، ایک مرتبہ مکے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، دادا ابراہیم آ کر دیکھئے میرے ہاتھوں میں رومال نہیں بنا۔ مدینے کا رخ کیا، نانا رسول اللہ مدد کو آئیے، نجف کا رخ کیا۔ بابا خیبر کا در اٹھانا آسان تھا، جوان کے سینے سے سینہ نکالنا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ یا علی کہہ کر اب جو نیزہ پکڑا، ارے نیزہ تو نکلا، نیزے کے ساتھ اکبر کا کلیجہ، ارے جوان کا کلیجہ۔ وقت کم ہے، تھوڑا جلدی آگے بڑھو بیٹا، زیارت کرنے۔ کربلا کے حسین کی یتیمہ معصوم سکینہ زندان شام بنا ہے۔ تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ زیارت ضرور کریں۔ سکینہ کل بھی اکیلی تھی، سکینہ آج بھی اکیلی ہے، لہذا زندان شام کی زیارت اور یہاں کے بچوں نے سبیل کا کافی انتظام کربلا سے کیا ہے، آپ لوگ سبیل میں ضرور شرکت کریں۔ آئیے حضرات، میں شکریہ ادا کرتا ہوں علی جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب قبلہ کا، اپنی طرف سے، اپنی کمیٹی کی طرف سے، اپنی بستی کی طرف سے، کہ ہم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک چھوٹی سی آواز پہ یہاں پہ لبیک کہا اور